بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہہ رہے انہوں نے پورا کلام گھڑا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام دور کی بات ایک لفظ بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرگ کاٹ ڈال دیتے، ایسی سزا ملتی ان کو، چھوڑتے نہیں ہم۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو بہت سارے جھوٹے نبی آئے ہیں جنہوں نے اللہ پہ بہتان باندھا، ان کی تو اللہ نے شہرگ نہیں کاٹی۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ دیکھیں، جس شخصیت سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آیا یہاں پہ، جہاز میں آیا، اس کے پاس کارڈ ہے، اس کے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، بالکل سفیروں جیسی شکل لگ رہی ہے اس کی، اور سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، آپ اس کا پیغام سن رہے ہیں، حالانکہ وہ سفیر نہیں ہے، وہ جعلی ہے سب کچھ، اور وہ امریکہ کا میسج دے رہا ہے۔ امریکہ کو پتا چل گیا تو فوراً امریکہ برات کا اعلان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً اس کو اریسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے نا بھائی، اس کے پاسپورٹ بھی جعلی بنوایا ہوا ہے، اس نے، لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی بھائی ہم تو آپ کا سفیر سمجھ کے اس کو ہم عزت دے رہے ہیں اور اس کی بات کو ہم سیریس لے رہے ہیں، تو اگر نہیں تھا تو آپ اعلان کرو نا۔ تو فوراً امریکہ اعلان کرے گا بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے، یہ ایسی جعلی پاسپورٹ بنا کے آیا ہوا ہے، ایسی گندے نالے سے اٹھ کے آئے، کوئی اس سے میرے تعلق نہیں ہے، اور اس کو طبیعت سے سزا بھی ملے گی۔ لیکن اگر کوئی بھنگی اڑے آئے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، بنیان پہنا ہوا ہے، جھاڑو ہاتھ میں، اسلام آباد جا رہا ہے، بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں، میں کیا ہوں؟ امریکہ کا سفیر ہوں، حکومت پاکستان نہ تو اس کو لفٹ کرائے گی اور نہ امریکہ اس کی برات کا اعلان کرے گا۔ کیوں؟ گیٹ اپ سے لگی نہیں رہا کہ یہ کوئی سفیر ہے، کوئی پرینک کر رہا ہوگا، کوئی ڈرامہ کر رہا ہوگا۔ ہمیشہ اس کی نفی کی جاتی ہے جس کے گیٹ اپ سے، جس کے اسٹائل سے دھوکا ہونے کا خطرہ ہو۔ محمد صلی اللہ، ہر پیغمبر کا اپنا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے، وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے نہیں۔ پیغمبروں کی سیرت بے داغ، زندگی بھر کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا، ان کی تعلیمات اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، نیچر کو اپیل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی شخصیت جب اللہ پہ یہ کہنا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ایسی شخصیت، تو کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی ایسی شخصیت اگر اللہ پہ جھوٹ باندھے تاکہ لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں، پھر اللہ کے ذمے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے۔ قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی تو دعویٰ کیا تھا، تو وہ تو مرا نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ تو اس کا پیغمبروں والا گیٹ اپ تھا، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو اب اللہ ویسے کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، چاہے بظاہر گیٹ اپ پیغمبروں والا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو تمہاری اپنی پیدا کرتا کنفیوژن ہے نا، نہیں یاری بات۔ یہ تو تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہے تو تمہارا اپنا دماغ کا فطور ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، اور نبی نے بھی اعلان کر دیا، پوری امت کا اجماع بھی ہو گیا، اب اگر کوئی بھی آگے دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ اس کی برات کا اعلان کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اب یہ اس کو نبی ماننا یہ تمہارا فالٹ ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس کو سزا نہیں دے رہا۔ تو مرزا غلام احمد کا تو گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا نہیں تھا، اس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان ہی نہیں تھا، پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے۔ تبھی جتنے ختم نبوت کے علماء ہیں نا، کبھی بھی وہ کہتے ہیں ہمیشہ قادیانیوں سے مناظرہ مرزا غلام احمد کی شرافت پہ کیا کرو، نبوت اگلی چیز ہے، وہ شرافت ثابت نہیں کر سکتے کہ شریف آدمی تھا وہ، تو یہ جب نہیں ہو سکتا تو نبوت تو اگلی چیز ہے۔ تو اور قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے، مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ کبھی آپ سے بحث نہیں کریں گے۔ یہ اصول یاد رکھیں، آپ کہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، تم نے ثابت کرنے کے شریف انسان تھا، تو جب وہ گیٹ اپ ہی شریف انسان ہی نہیں ہے، اس کی کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے، تو جب گیٹ اپ ہی نہیں ہے تو جو مرضی بولتا رہے، ایسے ہی جیسے کوئی بھنگی اٹھ کے بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں، امریکہ کا جاب ہے، میں کیوں اعلان کروں کہ یہ میرا نہیں ہے، اس کو پروٹوکول دینے والی بات ہو گئی نا پھر۔ تو قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گیٹ اپ ہے اور ایسی خوبصورت اور خوبصورت شخصیت ہے، اگر یہ پورا قرآن تو دور کی بات ایک لفظ ہماری طرف غلط منسوب کر دیں تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ لوگ کنفیوز ہوں گے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، حالانکہ نبی سے اس کا امکان تھا نہیں۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر کوئی بھی اس عمل سے ہمیں نہیں روک سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔